تو مالک ہے میرا، میں گنہگار تیرا، میری ہر ایک لغزش مٹا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا، جی میں ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں ویکھاں سنیا تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے۔ ہم اگر ان گناہوں کو مٹانا چاہیں تو ہمیں تو سالوں لگیں گے، اللہ تعالیٰ مٹانے پہ آتے ہیں تو بس دل میں خیال آتا ہے اور اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو ان گناہوں نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جو انسان زندگی میں اس کام کی محنت میں لگ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں گناہوں کو مٹانا ہے، وہ یوں سمجھیں کہ جیسے ولایت کے موٹر وے پہ چڑھ گیا، اب وہ بھاگتا ہوا اللہ کے قریب جائے گا۔ اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہماری نظر میں نیک ہیں، لیکن ان سے بھی تو اونچے درجے کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں وہ ان اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی نگاہ میں وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ جن کو ہم اولیاء سمجھتے ہیں اگر ان کو اس سے بڑے درجے کے اولیاء کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ان کے سامنے تو وہ بھی گناہگار ہیں۔ اگر اولیاء اکرام کو صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا جائے تو صحابہ کی زندگی سبحان اللہ، صحابہ کی تو کیا بات ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کی حالت کا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، کہ ان کے دلوں میں پرہیزگاری بھری ہوئی ہے۔ ایک ہے کہ میں کسی کو پرہیزگار کہوں، اللہ کا ولی کہوں، ایک ہے کہ کوئی وقت کا ولی کسی کو بزرگ اور پرہیزگار کہے، اور ایک ہے کہ کسی کو صحابہ اکرام کہیں کہ یہ بڑا پرہیزگار ہے، اور ایک ہے کہ کسی کو اللہ کے پاک پیغمبر فرما دیں کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ اس بندے کا کیا مقام ہوگا جس کو متقی اور پرہیزگار خود اللہ کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک
امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب چیختا رہے پیٹتا رہے، جس نے کرنا کرتا رہے، معاملہ تو بندے اور اللہ کا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے، اور میں نے ان کے دل کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، تو پھر میں اور تو اور کون ہوتا ہے جو ان کے سامنے بات کرے؟ اللہ کے ہاں وہ متقی ہیں، سارا جہان ان کو جو مرضی کہتا رہے وہ متقی ہیں۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام جن کے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں اللہ کا قرآن کہے اور اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کو گویا کہ سرٹیفکیٹ مل گیا، لیکن صحابہ ہیں کہ پھر اپنے گناہوں پر نادم ہو کے پھر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو وہ بھی تو گناہگار سمجھ رہے ہیں نا۔ اس سے اوپر چلے جائیں تو ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء معصوم ہیں۔ عام بندے کو حکم ہوتا ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، گناہوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ لیکن انبیاء کو دیکھو تو وہ اللہ کے سامنے رو بھی رو رہے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کے کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پالنہار، اے ہماری پرورش کرنے والے، اے ہمیں چھوٹی اور بڑی ساری نعمتیں دے دے کے پالنے والے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، آپ نہیں معاف کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، آپ ترس نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ کیسے منتیں کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ تو مان جا، میں مجرم ہوں، میں خطاکار ہوں، میں گناہگار ہوں، آپ مہربانی کریں۔ تو اللہ کے سامنے سب معافیاں مانگتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی برات اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ہمارا یوسف پاک اور صاف ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ ہاں، اللہ جس پر مہربانی کر دے، اللہ جس پر رحم کر دے، وہ تو بچ نکلتا ہے، باقی انسان کا نفس وہ تو اس کو گناہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ تو جب انسان کا نفس اس کو گناہوں کی دعوت دیتا رہتا ہے تو یہ نفس بنایا کس نے ہے؟ بولیے بھائی، یہ نفس بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کو پتا تھا کہ اس کا کام کیا ہے، گناہوں کی دعوت دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے میں جلدی نہ کرے تو اور کیا کریں؟ پتہ ہے اللہ کو کہ یہ جو اندر نفس ہے، کسی اللہ والے نے کہا اے نفس پلید پلید چکیتا، اے نفس پلید پلید چکیتا، کوئی اصل دے پلید تا نہ سے، کوئی ازل میں ہم پلید اور ناپاک اور گناہ لے کے تو پیدا نہیں ہوئے تھے، اس نفس نے ہمیں گندا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو
بے حیائی کے مرتکب ہوئے، گناہوں کے کام کیے، یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ہمیں پکارا، ہمیں یاد کیا، ہمارا نام لیا، ہمارے سامنے فریاد کی، تو بس ان کے یاد کرنے کی دیر ہے، پھر ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ کہیے اللہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں گناہگار، مجھے معاف کر دے۔ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، گناہوں کی بخشش چاہیے، اللہ کو یاد کیا، گناہوں کی بخشش چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا بھلا ان کو بخشنے والا ہے بھی کون؟ کون معاف کرے گا؟ میں نے تو معاف کرنا ہے، تو اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہوتا رہتا ہے۔ گناہوں کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہوں میں پھر پڑے ہی رہنا یہ بری بات ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا اچھا بھلا صاف ستھرا بندہ سڑک پہ چلتے ہوئے کئی مرتبہ گندگی میں پخانے میں گر جاتا ہے، پاؤں پھسلا، کوئی جو ہے وہ ایسا معاملہ بنا کہ وہ گر گیا، اچھا بھلا صحت مند بندہ صاف ستھری طبیعت والا وہ گندگی میں گر گیا، تو بھائی گر جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گندگی میں پڑ کے پھر پڑا رہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ بری بات ہے، یہ اس کے گندے ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے خبیث ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ ارے گناہ ہو جانا، پھر نادم اور شرمسار ہو کر اللہ سے معافی مانگنا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دلیل ہے، اور گناہوں پہ گناہ کرتے رہنا اور پھر اسی حالت میں رہ کے کہنا او جی کیا کریں گناہگار ہیں، یہ بڑی گندی بات ہے۔ آپ نیند میں تھے، نماز نہ پڑھ سکے، گناہ تو ہوا آپ کو کہ آپ نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی ہے، تو آپ کی نماز تو رہ گئی۔ آپ سفر میں تھے، گاڑی نہیں رکی ہے، نماز نہیں پڑھی آپ نے، آپ کو یاد نہ رہا، نماز رہ گئی، نماز تو آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ کوئی اور تقاضا ایسا غالب آ گیا، نماز رہ گئی، لیکن فوراً آپ نادم ہوئے، شرمسار ہوئے، او وہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اللہ کی طرف سے ہمیں راستہ دیا گیا، میرے بندے تو نماز قضا پڑھ لے اور تو مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے ایسا کر دوں گا جیسے تیری نماز قضا ہوئی نہیں تھی۔ اور نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے رہنا اور پھر کہنا جی کیا کرے جی گناہگار ہے، گندگی میں پڑا ہوا ہے اور گندگی اوپر لگی ہوئی ہے، لت پت ہوا پڑا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ بس جی کیا کروں، گندا انسان، آپ واقعی گندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اچھا انسان وہ نہیں ہوتا کہ جس سے کبھی گناہ ہی نہ ہو۔ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا، خطا ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جن صحابہ کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا مقام دے دیا، ایسا درجہ دے دیا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ راضی ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، تو اپنی نعمتوں میں، لذتوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ ایک عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں میں اعلان کروائیں گے، جنتیوں آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنتیوں کو یوں لگے گا جیسے آج ہم جنت میں آئے ہیں، پہلے جنت کا کوئی مزہ نہیں تھا۔ اللہ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی۔ میں قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے۔
کوئی کتب ہو، کوئی غوث ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی کچھ ہو، سب کچھ بن جائے گا، لیکن اللہ کی رضا کا پروانہ کہاں سے لائے گا؟ ان صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی، غلطیاں ہو گئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرے نبی کے یار اتنے پاکیزہ ہیں کہ یہ اپنے اوپر گندگی کو برداشت ہی نہیں کریں گے. ان کی فطرت ایسی ہے، ان کا مزاج ایسا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا. ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو میں غلطی کو بتاؤں گا نہیں، کیونکہ ہم اس غلطی کو سننے کے متحمل نہیں ہیں. ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں ایسی بات سن کے ہم اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کسی کو اللہ والے کو ہنستا ہوا دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہنس بھی لیتا ہے. خود ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، کوئی اللہ کا بندہ مسکرا رہا ہوگا تو ہمیں وہ بھی اس پہ بھی پریشانی ہو جائے گی. ادھر اولیاء کے بارے میں ان کا مسکرانا اور ہنسنا بھی عیب ہے، اور ادھر کچھ لوگ ہیں کہ ان کا ننگے ہو جانا بھی ولایت کے خلاف نہیں ہے. آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی. اللہ کے بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو ہر بندے نے عجیب دوربین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے. ان کو پرکھتے رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. کسی وقت ان کو مذاق کرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. چنانچہ آپ دیکھیں سکول کے، کالج کے، عام معاشرے کے بچے مسجد میں آئیں، شرارتیں کریں، کچھ کرتے رہیں، کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. قرآن پڑھنے والا بچہ تھوڑا سا ہنسے گا، مسکرائے گا، دوڑے گا، بڑے بڑے حاجی صاحب اٹھ کے اس کے گلے فٹ ہو جائیں گے. بڑے اللہ کے بندے، یہ بھی بچہ ہے، وہ بچہ ہے، یہ بھی بچہ ہے. اس کی شرارتیں بھی اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. آپ کو میں ویسے بات نہیں کر رہا، میں سچی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا بھوندے دی ہر گل بھوندی، اڑ بھوندے دی کوئی بھی نہیں بھوندی. تو جو اللہ کو بھا گیا ہے، سارا دن اللہ اس سے باتیں سن رہے ہیں، اس سے اپنا قرآن سن رہے ہیں، اللہ کو وہ کتنا پیارا لگتا ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے کا قرآن اللہ ایسے کان لگا کے سنتے ہیں، تم اپنی لوڑیوں کے گانوں کو بھی اتنی توجہ اور دھیان سے نہیں سنتے ہو جتنا اللہ قرآن والے کے قرآن کو دھیان سے سنتے ہیں. اب آپ سوچئے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ اس سے قرآن سن رہے ہیں، تو وہ اللہ کو پسند ہے تو پھر اللہ اس سے سن رہے ہیں، تو پھر جو پسند ہے اس کی شرارتیں بھی اللہ کو پسند ہیں. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو کیا وہ آپ کو کھیلتے شرارتیں کرتا برا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں جب میرا بچہ کام پورا کرتا ہے، جب میرا بچہ میری فرما برداری کرتا ہے، جب میرا بچہ میرا کہنا مانتا ہے، تو مجھے اس کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی ہے. تو اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے جب میرے حکموں کو پورا کر رہے ہیں تو ان کا کھیلنا، بھاگنا، دوڑنا مجھے اچھا لگتا ہے. جو نماز چھوڑ کے کھیلے اللہ کو وہ برا لگتا ہے. جو قرآن چھوڑ کے موبائل کو لے کے بیٹھا رہے اللہ کو وہ برا لگتا ہے. جو مسجد چھوڑ کے فلموں کے آگے بیٹھا رہے اللہ کو وہ برا لگتا ہے. اللہ کے ہاں اچھا اور برا ہونے کا معیار ہنسنا اور کھیلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اچھے اور برے ہونے کا معیار اس کے حکموں کو پورا کرنا اور نہ پورا کرنا ہے. جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہنسنے پہ بھی خوش ہیں، اس کے بھاگنے پہ بھی خوش ہیں، اس کے سونے پہ بھی خوش ہیں. اور اگر اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی فرائض کو پورا نہیں کرتا اس کے نوافل بھی قبول نہیں کیے جاتے. چنانچہ کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ ذمے ہیں، عشر ذمے ہیں اور قرضہ ذمے ہیں، اور 6 مہینے سال کے بعد 2-4 دیگیں اتار کے خوش ہو جاتے ہیں ہم نے صدقہ خیرات کر دیا. بھائی یہ کسی کام نہیں آئے گا.
یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بہرحال ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ پاک کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پانی کا ٹپ منگوا کے میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے جو میں نے غلطی کی ہے اس کی وجہ سے مجھے سر عام سزا دی جائے گی۔ ان کے اندر کی پاکیزگی گناہ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ان کو۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آ کے خود سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی مجھے پاک کریں۔ نبی علیہ السلام نے سنا اور بات کو انسنا کر دیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے نماز، وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے، تو نماز پڑھ کے واپس آئے، انہوں نے پھر وہی بات، اللہ کے نبی مجھے پاک کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اللہ کے نبی پڑھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات داخل ہونے لگی تو جو گھر کا نوکر تھا اس نے اس کو بری نظر سے دیکھا اور اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کی۔ یہ شہزادی جلدی سے اندر چلی گئی اور بادشاہ کو جا کے کہا کہ دیکھیں میں شہر گئی تھی، کسی بندے نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، یہ گھر کا جو ہمارا نوکر ہے، ملازم ہے، اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ شہزادی نے جب یہ رپورٹ دی، بادشاہ نے رونا شروع کر دیا، کہا ہاں عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، میں کبھی رعایا میں سے کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نظر نہیں اٹھایا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں نے ملازمہ کے اوپر غلط نظر اٹھائی تھی اور میں نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی، اس کا بدلہ مجھے مل گیا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ انسان کے گناہوں کا، اس کے مکر و فریب کا، اس کی جو ہے وہ غلط باتوں کا وبال لوٹ کر اس کے اپنے اہل پر آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برا بننا یہ نہیں ہوتا کہ انسان سے کسی وقت غلطی ہو جائے۔ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی بشارت سنائی ہے، ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں سنو، میں نے اللہ سے اتنا مانگ لیا، اتنا مانگ لیا، اب میرا اللہ تم پر اتنا مہربان ہو گیا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو گے تو صرف وہ معاف ہی نہیں کر دے گا بلکہ اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا جیسے زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے زندگی میں کبھی اس نے کوئی گناہ نہ کیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ گناہوں سے بچنا تو مشکل ہے، گناہوں سے بچنا تو مشکل ہے، لیکن گناہوں کو بخشوانا تو مشکل نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان ہے۔ تو جو بندہ گناہ بخشوا لے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کوئی نہیں کیا۔ تو ہمیں اگر گناہوں سے بچنے کا ہنر نہیں آتا، ہمیں بچنے کا ڈھنگ نہیں آتا، گناہوں کو بخشوانے کا ہنر ہی سیکھ لیں ہم۔ اللہ کتنی جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اللہ والے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہتے تھے۔ اللہ کا کوئی ولی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ نے اولیاء کی بھی سرداری عطا فرمائی ہوئی تھی، اپنے بڑھاپے کے زمانے میں دعا مانگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سننے والی دعا ہے کہ حضرت کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر لے، اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر لے، اللہ میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔
ہمارے علاقے کے بزرگ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، ان کا ذرا آپ کلام سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے کیسے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ان کا کلام بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اللہ سے منتیں کر کر کے، فریاد کر کر کے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ حضرت کا ایک مشہور کلام ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے، تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے اے باورے۔ اللہ ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ کرنا، ناپ تول کا معاملہ نہ کرنا۔ اگر تو نے ناپ تول کا معاملہ کیا تو پھر تو ہم پکڑے جائیں گے، تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کر دینا، بس تو ہمیں معاف ہی کر دینا۔ ہم تو عیبوں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے اے باورے، در آیا دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے۔ حضرت یہ فرما رہے اللہ مجھے اپنے در سے پرے نہ کر دینا، دور نہ کر دینا۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو حضرت خواجہ صاحب کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے دروازے پہ آنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے دروازے سے دور نہ ہونے دینا، اور ہم ہیں کہ ہم دروازے کے قریب نہیں آتے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان کو اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے، ان کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، ان کو مسجدوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آنا پسند ہی نہیں کرتے اور پھر بہانے بناتے ہیں، ساڑی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے۔ ایسا وہ ملعون ہے کہ اللہ اس کو اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ تاڑی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے، کیا تیری ہر وقت ہوگی، تجھے تو ایک دفعہ بھی اس کے دروازے پہ جانا نصیب نہیں ہو رہا۔ جس کو پسند نہ کیا جائے اس کو اپنے دروازے پہ نہیں بلایا جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ یہ کہتے ہیں خبردار اگر تو میری گلی میں کہیں نظر آ گیا تو دعوت دینا، گھر بلانا تو بڑی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں یار کافی وقت ہو گیا، صبح آئے تھے، سارا دن گزار دیا، اب تک آئے نہیں ہو، تو چلو شام ہو رہی ہے چکر لگا جاؤ۔ اللہ بھی جن بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ ان کو سویرے سویرے آنکھ کھلتے ہی کہتے میرے بندے آ جاؤ نا میرے گھر، ساری رات گزر گئی ہے۔ اللہ ان کو اپنے دروازوں پہ بلا لیتے ہیں۔ پھر بندہ نماز پڑھ کے بازار جاتا ہے، کام کاج میں لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کتنا وقت گزر گیا، آ جاؤ نا میرے دروازے پہ۔ وہ ظہر میں پھر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اللہ عصر میں پھر بلا لیتے ہیں، پھر مغرب میں پھر بلا لیتے ہیں، پھر عشاء میں اللہ کہتے ہیں میرے بندے اب تو نے جا کے سو ہی جانا ہے، ساری رات گھر میں رہے گا، آ جاؤ نا میرے پاس، میرے گھر پہ ہو کے پھر چلے جا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہمیں بلا لے تو ہم کپڑوں میں شاید پورے نہ آئے، پھولے نہ سمائیں، 10 لوگوں کو خوشی میں بتائیں اور یار مجھے بلایا ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے، مجھے دعوت دی ہے، مجھے جناب انہوں نے اسپیشل کارڈ بھیجا ہے، کتنے لوگوں کو خوشی میں بتاتے پھریں گے۔ ارے اس کی کیا اوقات ہے میرے رب کے سامنے، اللہ نے آپ کو اپنے دروازے پہ بلایا ہے۔ بندہ مومن فجر پڑھ کے خوشی سے پھولا نہیں سماتا، میں اپنے رب کے گھر گیا تھا، پھر ظہر میں اللہ بلا لیتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے مجھے میرے رب نے بلایا ہے، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں، مومن ساری زندگی اسی خوشی میں زندگی گزار دیتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرما رہے ہیں اللہ اپنے دروازے سے مجھے دور نہ کرنا، در آیا دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے، در آیا دی
تمہانو چاہے چھوٹے چاہے کھرے. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں غلام فریدا پلے عیب ہزارا تے کوئی مان کس تے کرے. غلام فرید کیا بزرگیاں اور کیا تہجدیں اور کیا ذکر ایبوں سے بھرے پڑے ہیں، کس بات کا مان ہے؟ اگر تہجد ہے، اگر ذکر ہے، اگر تلاوت ہے، اگر عبادت ہے، یہ بھی تو اسی کی دین ہے، یہ بھی تو اسی کا فضل ہے، یہ بھی تو اسی کی مہربانی ہے. بندے کا اپنا کیا ہے؟ پھر آگے بڑی عجیب بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فرید اپنے مالک کو، اپنے سائیں کو پسند آنے کے لیے دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور غلام فرید تیرے پاس ان دو میں سے دونوں نہیں ہیں. یا شکل ہو یا اس کی عادتیں اچھی ہو. تو انسان کی باطن کی شکل اس کے ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی اچھی عادتیں اللہ کو وہ پسند ہوتی ہیں جو اس کے نبی کی عادتیں ہیں، نبی کے طریقے ہیں، اللہ کو وہ پسند ہیں. اللہ کو اپنے نبی کے علاوہ کسی کی کوئی عادت پسند نہیں ہے. تو گویا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غلام فرید نہ تو میرے ایمان کا وہ معیار ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے کہ اللہ نے ایمان کا معیار قائم کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں. تو اب تو بندہ ہے جو کہہ سکے کہ میرا ایمان صحابہ جیسا ہے. تو حضرت نے عجیب بات کہی، فرمایا نام سونی تے نہ گن پلے. نہ میرے ایمان کا وہ معیار ہے، نہ میرے اندر نبی کی وہ پوری کامل مکمل عادتیں ہیں. تو میں اپنے اللہ کو راضی کروں گی تو کیسے کروں؟ نام سونی تے نہ گن پلے تے میں سائی نوں کیویں مناواں. میرے چارے لڑے چکڑا لتھڑے تے میں کیڑا مل مل دھواں. صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتڑا تے رواں. غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا تے میں حجواں دے ہار پرواں. غلام فرید ایمان کو میں اس درجے تک نہ لے جا سکا، میں اپنے اعمال کو بھی ٹھیک نہ کر سکا. اپنے اللہ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ اور کوئی صورت نہیں ہے، میں رو دھو کے اس کو مناؤں گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنی بڑی آسان ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے نادم ہوتا رہے، شرمسار ہوتا رہے، معافی کا طلبگار ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ کیا یہ توبہ مشکل ہے؟ دل میں شرمسار ہونا کیا یہ مشکل کام ہے؟ بندہ شرمندہ نہیں ہو سکتا اپنے کیے پر؟ بہت آسان کام ہے. ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی گناہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جو ہے زندگی میں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو اس کی آنکھ سے آنسو نکلا. اللہ کا ایک فرشتہ اس کی ندامت کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے آ کے اس کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے. تو وہ آنسو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. راستے میں ایک دوسرے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے جو آسمانوں سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو ان کا آپس میں گفتگو ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ایک گناہگار انسان اللہ کے سامنے نادم اور شرمسار ہو کے رویا تو میں اس کا یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں.
تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جس کا آنسو لے کے جا رہے ہو میں اللہ کی طرف سے اس کی بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ جڑا لطف ہے یارو رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رومن دل دی میل اتارے تے نالے رٹھڑے یار مناوے، یاد خدا وچ رومن والا یارو کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ یہ مومن بننے کا ندامت کا چھوٹا سا آنسو یہ جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے؟ ہاں جی، جب انسان گناہوں پہ گناہ کرتا رہتا ہے نا تو پھر اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو دعاؤں میں رونا نہیں آتا۔ آپ توجہ فرمائیے گا، میں اپنی بات کو جلدی سے سمیٹ دوں گا۔ اس بندے کو پھر رونا نہیں آتا ہے، اس کو رونا آئے گا کب؟ کاروبار تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، مال پیسے میں ذرا کمی آنے دیں، تو دنیا کی نعمت اس سے چلی جائے، پھر رونا آئے گا۔ ہم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک گھر سے دھاڑے مار مار کے رونے کی آواز آئی، ایسی کہ مجھ سے وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ میرے ساتھ بچے تھے تو میں نے ان کو کہا بیٹا جاؤ دیکھ کے آؤ کیا ہوا۔ تو وہ گیا اور جلدی ہی واپس آیا، لیکن ساتھ ہنس بھی رہا تھا، تو مجھے اس کے ہنسنے پہ دیکھ کے ذرا طبیعت میں ناگواری ہوئی، غصہ آیا، تو میں نے اس کو ڈانٹ کے کہا، میں نے کہا بھائی کوئی ہنسنے کی بات بھی ہے بھلا؟ لوگ رو رہے ہیں اور تم جو ہے وہ اس طرح سے ہنس رہے ہو۔ خیر وہ سنبھل گیا اور مجھے آگے کہتا ہے کہ جی وہ نا بھینس کا جو ہے وہ کٹا مر گیا تھا تو گلے لگ لگ کے لوگ رو رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ہماری بھی روزی میں کمی آ جائے، ہماری روزی ہم سے چلی جائے، ہمیں رونا آتا ہے، روزی والا ہم سے چلا جائے کوئی بات نہیں ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا نہیں آتا۔ اور اگلی بات بتاؤں، جب انسان کا دل اور سخت ہو جاتا ہے پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ جس بندے کا دعا مانگنے کو دل نہ کرے سمجھ لو اللہ نے اس کے لیے خیر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے، مانگنے کی توفیق کا دروازہ جس کے اوپر کھل جائے، سمجھ لو ساری خیروں کے دروازے کھل گئے۔ ایک اللہ والے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ بیٹے نے ایک دن کہا ابو جی مجھے بھی اٹھا دینا، سردی کا موسم تھا، انہوں نے اس کو بھی اٹھایا، تو دونوں باپ بیٹا نے نفل پڑے، دعا مانگی۔ جب خوب دعا مانگ لی رو دھو کے تو ان کو آواز آئی غیب سے، روتے رہو، چلاتے رہو، چیختے رہو، کوئی تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی۔ بچے نے بھی سن لی، کہنے لگا ابو جی سردی میں اٹھے، نماز پڑھی، دعا مانگی، تو جب قبول ہی نہیں ہونی تو پھر مانگنے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ پڑے سوتے ہی رہا کریں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے میرے بیٹے تو نے تو آج یہ آواز پہلی دفعہ سنی ہے، میں تو پچھلے 30 سالوں سے یہ آواز سن رہا ہوں۔ اور رو کر فرمانے لگے بیٹا اگر قبول ہو یا نہ ہو کوئی اور دروازہ جو نہیں ہے میں کہاں جاؤں؟ باوفا اور باحیا بیویوں کو خاوند دھکا بھی دے وہ کہتی ہے میرے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ یہاں سے میرا جنازہ نکلے گا، میں کبھی یہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ بالکل ایسے ہی باوفا اور باحیا مومن اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ وہ یہ نہیں کہا کرتا اور جی اینی میری منگی قبول نہیں ہوں گی، بھائی تیرا اور کوئی رب ہے تو وہاں سے جا کے مانگ لو۔ تو ان بزرگوں نے رو کر کہا کہ بیٹا کوئی اور دروازہ بھی تو نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ جب رو کے تڑپ کے یہ بات کہی، نہ جانے کس جذبے سے کہی، غیب سے آواز آئی بندے اگرچہ بات تو کوئی نہیں ہے لیکن تیری آج کی بھی قبول ہو گئی، پچھلی ساری سالوں کی مانگی ہوئی بھی قبول ہو گئی۔
منگتے دا کم بوا کھڑکانا تے دب دب کھڑکاوے مالک دا کم خیر پانا پاوے یا نہ پاوے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کے در کے سوالی ہیں اس کے در کے بھکاری ہیں تو بھائی اس کو اگر ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے وہ قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے مانگو تو پھر ہم جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگیں گے مقصد تو اس کو خوش کرنا ہے وہ ہمارے مانگنے سے خوش ہو جائے وہ ہمارے سجدے سے خوش ہو جائے وہ ہمارے رکوع سے خوش ہو جائے وہ ہمارے صدقے سے خوش ہو جائے وہ کسی کی ہمدردی سے خوش ہو جائے وہ کسی کی خدمت سے خوش ہو جائے جیسے بھی ہم نے راضی تو اللہ کو کرنا ہے وہ راضی ہونے پہ آئے تو پیاسے کتے کے منہ میں پانی ڈالنے سے بھی وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہر وقت زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی دل میں فکر لگی رہنی چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس سے دعا مانگنے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں رونے کی توفیق تو چھین ہی لیتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں ہاں اور ناراض ہو جائیں تو پھر اس کو اپنے سامنے جھکنے بھی نہیں دیتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی مرتبہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو وہ کھانا تو دے رہے ہوتے ہیں گھر میں بھی رہنے دیتے ہیں اور کپڑا جوتا بھی لے کے دیتے ہیں لیکن دل میں خفگی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی آگ میں مٹھی چاپی کرنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے بس بیٹا رہنا ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ماں باپ خدمت قبول نہیں کرتے اللہ پھر بندے سے عبادت نہیں کرواتے اللہ اس کو کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ پھر وہ کہتا ہے جی میرا دل تو کرتا ہے میں قرآن پڑھوں میرا دل کرتا ہے میں مسجد جایا کروں میں دل تو کرتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا تو بھائی کیسے ہوگا اللہ ناراض ہے آپ سے آپ توبہ کریں تو میرے دوستو جب اللہ ناراض ہو جائے پھر مسجد چھن جاتی ہے پھر قرآن چھن جاتا ہے پھر جو ہے وہ نیک اعمال چھن جاتے ہیں پھر دعائیں چھن جاتی ہیں پھر رونا چھن جاتا ہے آئیے مل کے اللہ کے سامنے ہم توبہ کر لیں اللہ کو راضی کر لیں اتنے سارے ہیں کسی ایک کا رونا اللہ کو پسند آ گیا تو اس کے صدقے میں ہمارا بھی کام بن جائے گا آپ نے نہیں دیکھا کہ گندم کے موسم میں جب گندم کی ڈھیریاں بک رہی ہوتی ہیں تو جو بھاؤ گندم کا ہوتا ہے اس بھاؤ میں جو ہے وہ مٹی کی ڈلیاں بھی جو ہے وہ اسی بھاؤ میں بک جاتی ہیں مٹی کی ڈلیاں بھی گندم کے بھاؤ بک جاتی ہیں الگ کر کے آپ بیچ کے دکھائیں نا مٹی کو کوئی نہیں خریدے گا لیکن گندم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے مٹی کا بھی ریٹ لگ جاتا ہے تو یہاں پتہ نہیں کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ مل کے ہم توبہ کریں گے ان کی برکت سے ہمارا کام بھی بن جائے گا انشاءاللہ ایک واقعہ اشارہ کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں بہت زمانہ پہلے کی بات ہے اتنا بڑا جو ہے وہ مجمع حج پہ نہیں ہوا کرتا جی دروشی پڑھ لیجیے تو ایک بزرگ تھے انہوں نے حج کیا تو تقریباً اس زمانے میں کوئی 6 لاکھ کا مجمع تھا جو حج پہ گیا ہوا تھا تو حج کے دن ہی شام کو رات کو جب سوئے خواب دیکھا انہوں نے کہ خواب دیکھتے ہیں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں نے حج کیا ہے کسی کا بھی قبول نہیں ہوا صرف ایک بندے کا قبول ہوا ہے آواز آئی کہ کسی کا قبول نہیں ہوا صرف ایک کا قبول ہوا ہے تو وہ بزرگ فرماتے میں خواب میں اللہ کے سامنے رونے لگ گیا میں نے کہا یا اللہ 6 لاکھ بندے ہیں ایک کا بھی قبول نہیں ہوا سوائے ایک بندے کے کسی کا بھی قبول نہیں ہوا تو مجھے خواب میں آواز آئی بندے غم نہ کرو اس ایک کے صدقے 6 لاکھ کا قبول کر لیا واہ میرے اللہ تو اتنا سارا مجمع ہے کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی برکت سے ہم سب گناہگاروں کی توبہ قبول ہو جائے گی سب کی بخشش ہو جائے گی ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا یہ لاکھ بار بھی تعلق ٹوٹے تو لاکھ بار اس کو جوڑنے کی کوشش کریں ساری زندگی ٹوٹتا رہے ساری زندگی جوڑتے رہیں حتیٰ کہ اسی طرح موت آئے گی کل قیامت کے دن نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرے بندے کو شیطان اور اس کا نفس گناہوں کے ذریعے سے مجھ سے دور کر دیتا تھا گرا دیتا تھا
میرا بندہ مجھ سے دوستی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا، یہ توبہ کے ذریعے سے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ شیطان ساری زندگی اس کو گراتا رہا اور یہ ساری زندگی میرے ساتھ دوستی کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا رہا۔ میرے بندے نے ہار تو نہیں نہ مانی، اللہ تعالیٰ اس کی مستقل جو ہے توبہ کی وجہ سے ان لوگوں میں اس کو شامل کر دیں گے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، کبھی بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ اس بندے کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا آنا، یہاں مل بیٹھنا، کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آدمی ایک دفعہ جو ہے وہ دل میں نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا نیک بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے، پھر بار بار توبہ کرتا رہتا ہے، تو زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کی گناہوں سے جان چھڑوا دیتے ہیں، گناہوں سے زندگی پاک ہو جاتی ہے اس کی۔ اس لیے ہم سارے دوست دل میں نیت کریں، ارادہ کریں، ہم میں سے کوئی بھی پارسا نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا بزرگ اور میں بڑا پہنچا ہوا، نہ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، کسی کے جو ہے اگر لاکھوں ہیں تو کسی کے ہزاروں ہیں، کسی کے جو ہے وہ سینکڑوں میں ہیں تو ہم سبھی گناہگار، لہذا سب اللہ کے سامنے رود ہو کے معافی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور وہ معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ لہذا ہم جب توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بخشے بخشائے گھروں میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کے پاس اور کوئی بس نہیں چلتا تو وہ پھر ایک کام کرتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے، او جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھائی 100 نہیں 1,00,000 بھی کھا لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو ایک سوال ہے سمجھنے کے لیے تاکہ شیطان کو کوئی راستہ نہ مل سکے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں نکاح پڑھنے کا، نکاح کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ نکاح پڑھنے والا پہلے خطبہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سنت طریقے پر ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو نکاح کا طریقہ بتایا اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو جس کا نکاح ہو جائے اس کو ساری زندگی کبھی یہ شبہ ہوا ہے کہ میرا پتہ نہیں نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں نہ ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایسا کرنے سے نکاح ہو گیا، تو یقین آ گیا میں تو بھائی اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا کہ یوں کرنے سے توبہ ہو جاتی ہے، تو وہاں کیوں شک پڑتا ہے؟ تو ہے نا شیطانیت شیطان کی۔ تو جب ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ اللہ میں آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی مجھے معاف کر دیں، اور جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت کر لی کہ میں بندوں کے حق بھی ادا کر دوں گا، اللہ کے حق بھی ادا کر دوں گا، تو اب شک کس بات کا، بس توبہ ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی پکی سچی توبہ کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ توبہ کا راستہ بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بخشے بخشائے۔ تو یہ میرے دوست بتا رہے ہیں کہ بھائی کچھ ساتھی سلسلے میں بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے اب میں اس کی تفصیل بتاؤں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، بس اتنی سی بات ہے کہ جیسے کسی آدمی نے لکھنا سیکھنا ہو تو وہ کہیں داخلہ لیتا ہے، پڑھنا سیکھنا ہو تو اس کو داخلہ لینا پڑتا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہو تو اس کو داخلہ لینا پڑتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے پاک زندگی گزارنی ہو تو اس کو بھی اللہ والوں کے پاس داخلہ لینا ہوتا ہے، اسی کو بیعت کرنا کہتے ہیں۔ تو بیعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، بیعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ بیعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اعمال کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو جتنے اعمال زیادہ کرنے کی توفیق مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مرشد کا اور اس کے وہ پیر کا اس کو فیض زیادہ مل رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں بس مرید بن جاؤ اور پھر تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے مرید کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ فیض ان کو ملا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں کتاب میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا یہ عمل کس نے کیا؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے کیا۔ پھر آپ نے دوسرے عمل کا نام لیا، یہ عمل کس نے کیا؟ سب بیٹھے ہوئے تھے، پھر کھڑے ہو گئے۔ تیسرے عمل کا پوچھا، پھر سب بیٹھے ہوئے تھے، پھر کھڑے ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ عمل کرنے میں سب سے آگے جس کو زیادہ فیض ملتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو دوست بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں وہ بیعت کی بھی نیت کر لیں، توبہ کی بھی نیت کر لیں، اور باقی تمام دوست فقط توبہ کی نیت فرما لیں کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو رہے ہیں۔ خطبہ سننے جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے ہماری بخشش بھی ہو جائے گی، اور جو بندے بیعت کی نیت کریں گے وہ سلسلے میں بیعت بھی ہو جائیں گے۔ جس کی جو نیت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ مراد مل جائے گی۔ خطبہ سنیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بڑے بابرکت کلمات ہیں، کوشش کریں کسی کی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے آپ دل میں یقین کر لیجئے کہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ سلسلے میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے چند ایک اوراد و وظائف ہوتے ہیں جن کے کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ ان اوراد و وظائف کے کرنے سے اللہ کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت اور عشق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ نیک کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اور جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جس بندے کو نیکیوں کی توفیق مل جائے، گناہ اس کے بخش دیے جائیں، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے نبی کی محبت آ جائے، ایسے بندے کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان اعمال کو سن لیجئے، پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا عمل ہے استغفار، ایک تسبیح صبح کر لیں، ایک تسبیح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود پاک، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ اگر آپ کو میں بتا دوں کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ جو بھی دعا کریں قبول ہو جاتی ہے، تو آپ میں سے کون کون بندہ چاہے گا کہ میں بھی دعا کروا کے آؤں؟ ماشاءاللہ، اچھی چاہت ہے۔ تو میں کیوں نہ آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں کہ جس کے کرنے سے اللہ کے نبی دعا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو بندہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔
اگر کسی عام چھوٹے موٹے بندے نے بات کی ہوتی تو شاید میں یہ نہ کہتا، لیکن ہمارے بزرگوں میں سے بڑے عظیم بزرگ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس کا نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فلانے کے بیٹے نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اور نبی علیہ السلام خوش ہو کر پھر اس کو دعا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی جس کو دعا دیں اس کا دنیا اور آخرت کا کون سا مسئلہ رہ جائے گا. اس وجہ سے آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ہمیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، کوئی پریشانی پہ آئی، تو ہم نے درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. تو درود شریف زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں، ورنہ تو بڑا آسان ہے، چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے. عربیوں کو بڑی عادت ہے، وہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اگلا عمل ہے قرآن شریف کی تلاوت. روزانہ کوشش کریں کہ جیسے ہمارا زندگی کا کوئی دن کھائے پیے بغیر نہیں گزرتا، ایسے بھی ہم نیت کریں کہ میری زندگی کا کوئی دن بھی اللہ کا قرآن پڑھے بغیر نہیں گزرے گا انشاءاللہ. زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، اور اگر تھوڑی سی تلاوت کر لیں انشاءاللہ اس کی بھی برکت نصیب ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی صبح فجر کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا دن گناہوں سے بچا لیں گے، اور 9 دفعہ پڑھنے پر تو ماشاءاللہ ویسے بھی 3 مرتبہ قرآن پڑھنے کا مکمل ثواب مل جاتا ہے. تو کتنا بڑا اجر ہے. تو سارے دوست نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں گے. اور اگلا عمل ہے صبح شام 15-20 منٹ کے لیے اس دنیا کے جس کو ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو ہم اس کا دل سے خیال نکالیں، اللہ کا خیال دل میں جمائیں. اور طریقہ اس کا کیا ہے؟ آنکھیں بند کر لیں، سر کو ایسے تھوڑا جھکائیں، اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرف کان لگائیں اور یہ نیت کریں کہ میرے اس دل پر اللہ کی رحمتیں انوارات بارش کی طرح برس رہی ہیں اور میرے دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں سن رہا ہوں. 15-20 منٹ بیٹھ کے دل کی اللہ اللہ سنتا رہے. اس کو ہمارے صوفیاء اور مشائخ کی اصطلاح میں اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو مراقبہ صبح شام کر لیا جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھوں سے کام دھندا کرتا رہے، دل سے اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے. تو یوں انسان زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مومن کامل کی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں. اور گاہے بگاہے علماء کی، اللہ والوں کی، صلحاء کی، جماعت والوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ اسی ضمن میں آپ کے لیے اطلاع یہ بھی کر دوں کہ ہمارے جو ہے وہ فقیر خانے میں رحیم یار خان میں ہماری وہاں پہ ہر مہینے میں اجتماع کی صورت ہوتی ہے. عصر سے لے کے مغرب تک ذکر کی ہوتی ہے. اس میں ختم یاسین شریف ہوتا ہے، ختم خواجگان ہوتا ہے. تو اس کے لیے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی دکھ میں، پریشانی میں، مسئلے میں گھرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے جب دعا ہوتی ہے تو اللہ پریشانیاں دور فرماتے ہیں. اور مغرب سے عشاء تک پھر بیان ہوتا ہے. تو یوں مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ ایک اجتماع کی صورت ہوتی ہے. آنے والے ساتھیوں کے لیے جو ہے وہ جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، یعنی ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو یہ ہر انگریزی ماہ کے پہلے اتوار کو ہوتا ہے. ہر انگریزی ماہ کے پہلے اتوار کو یہ اجتماع ہوتا ہے عصر سے عشاء تک. میری طرف سے تمام دوستوں کو دعوت بھی ہے. کل کو ہمارے ہاں اجتماع ہے، آئندہ بھی دعوت ہے، جب بھی آپ تشریف لائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ذکر والی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف دھیان کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے، سر کو جھکا کے، دنیا جہان کے خیالات کو دل سے نکال کے اپنے دل کی طرف دھیان کریں. اللہ فرماتے ہیں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اپنے دل میں اپنے رب کو تلاش کریں، اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور دل کی دھڑکنوں میں رب کا نام سنیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں اپنے رب کو تلاش کریں، اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور دل کی دھڑکنوں میں رب کا نام سنیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں انوارات میرے دل پر بارش کی طرح برس رہے ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے
اللہ 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 گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، اللہ جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک ہے میرا میں گنہگار تیرا، تو مالک ہے میرا میں گنہگار تیرا، میری ہر ایک لغزش مٹا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا، جی میں ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں ویکھاں سنیا تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے، اللہ 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 اللہ، عدل کرے تے تھر تھر کم
بن اچیاں شاناں والے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے فضل کرے سونیا جے فضل کرے تے بخشے جان میں جے وی منہ کالے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، میرا اللہ بڑا پیارا ہے، بڑی جلدی مان جاتا ہے، وہ پانی کے ایک قطرے کے بدلے ماننے کو تیار ہے۔ کل قیامت کے دن ساری دنیا بھی سونے سے بھر کے پیش کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں چونکہ بن دیکھا سودا ہے، پانی کے ایک جو ہے وہ قطرے ندامت کے آنسو کے بدلے میں معاف کرنے کے لیے، پوری زندگی کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سارے دوست اپنے رب کو رو دھو کے منا لیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تم کوشش کرو تمہیں دعا میں رونا آ جائے، اگر رونا نہ بھی آئے رونے جیسی شکل بنا لینا، اللہ کو اس پہ بھی ترس آ جاتا ہے۔ سارے دوست اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ سبحان ربی العلی العال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں اندر سے بڑے گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما، دلوں کی ظلمتیں سیاہیاں دور فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، زندگی کی تمام خطائیں معاف فرما۔ اے کریم آقا، ایک بچہ گندگی میں نجاست میں لتڑا ہوا ہو، اللہ سارا جہان گھن کھائے، نفرت کرے، دھکے دے، مگر ماں جب اس کو گندگی میں لتڑا ہوا دیکھتی ہے نفرت نہیں کرتی، دھکے نہیں دیتی، سمجھتی ہے نادان ہے آخر بیٹا تو میرا ہی ہے، اس کو اٹھا کے دھو کے پھر سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم گناہوں کی گندگیوں میں لتڑے ہوئے ہیں، سارا جہان ہم سے نفرت کرتا ہے، اللہ تو ہم سے نفرت نہ کرنا، تو ہمیں اپنے در سے دھکا نہ دے دینا، تو ہمیں دھتکار نہ دینا۔ اللہ تیرے برگزیدہ بندے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، در آیاں دی لاج تہانوں نہ کرو پرے پرے، در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے گرے۔ اللہ ہم کھوٹے ہیں، تیرے در پہ کھڑا بننے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ یہ سارے تیرے بندے اللہ یہاں دنیا لینے نہیں آئے، یہاں عہدے لینے نہیں آئے، اللہ کوئی یہاں جائیداد لینے نہیں آئے، سب کے دل میں یہی بات تھی نیکی کی مجلس ہے شاید اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سارے تجھے راضی کرنے آئے ہیں، حنان راضی ہو جائیے، منان راضی ہو جائیے، رحمان راضی ہو جائیے، اے مہربان راضی ہو جائیے، ایک دفعہ تو راضی ہو جائیے۔ ہم نے سنا ہے جس سے تو ایک دفعہ راضی ہو پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جا، اللہ ایک دفعہ راضی ہو جا۔ اگر آپ ہم سے راضی ہو گئے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے مالک مہربانی فرما، اگر تو راضی ہو گیا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے مالک مہربانی فرما، مجمع میں کتنے لوگ ہیں اللہ جو آج معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ کتنے نوجوانوں نے آج توبہ کی ہے، اللہ گرم خون معافیاں مانگتا ہے۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان ورگلا دے گا، نفس جو ہے وہ ورگلائے گا، بہکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ میرے مالک معاف کر دے، اللہ رحمت کی نظر فرما دے۔ اللہ بڑی محنت سے دعوت کی کوشش کی تیرے بندوں نے اور ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اللہ یہاں تک جب تیرے بندے ہمیں دعوت دے کے لے آئے ہیں، اب تو ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ اب ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، اب ہمیں جو ہے وہ برباد ہونے سے بچا لے۔ میرے مولا
جب مسجد میں آنے کی توفیق دے دی. اللہ کوئی مندر سے بازار سے نکل کر جہنم میں جائے اس پہ تو کوئی افسوس نہیں. افسوس تو اس پر ہے جو اللہ کے گھر مسجد میں آیا اور وہاں سے پھر اس کی قبولیت نہ ہوئی اور پھر اس کو وہاں مسجد سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا گیا. میرے مالک اگر ہم مسجدوں میں آنے والے جہنم میں جائیں گے دنیا والے تانے دیں گے تم تو بڑے مسیطڑ بنے ہوئے تھے, تم تو بڑے جو ہے وہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے, ہم تو چلو گنہگار تھے اس وجہ سے جہنم میں آ گئے, تم یہاں کیا کرنے آئے ہو. میرے مولا مہربانی کر دے اللہ ہمیں جو ہے وہ جہنم سے بچا لے. اللہ اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے اللہ جمع ہونا نصیب فرما دے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جنت نصیب فرما. اللہ کتنے لوگ ہیں اللہ سفید بال اپنی زندگی میں اللہ دل کالے کر بیٹھے بال سفید کر بیٹھے, سفید بالوں سے تو کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے. اللہ لحاظ فرما لے, اللہ بوڑھوں کا لحاظ فرما لے, بیماروں کا لحاظ کر لے. مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا میں آمین کہہ رہے ہیں. اللہ ان معصوموں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اللہ ان کے ہاتھوں کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. میرے مالک مہربانی فرما. اللہ مجمع میں بہت سارے اللہ دین کی خدمت کرنے والے بھی موجود ہیں, علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, قراء بھی ہیں. اللہ ان علماء کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ مہربانی فرما دے. اے اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما, جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما, بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما, بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما, صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں الفت محبتیں عطا فرما, اتفاق اتحاد نصیب فرما. اے کریم آقا جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اہل مدارس کے مدرسوں میں برکتیں عطا فرما, ترقیاں عطا فرما. اللہ مساجد میں محنت کرنے والے علماء کی محنتوں کو قبول فرما, ان کی عزتوں میں برکت عطا فرما. اے کریم آقا معاشرے میں ان کو سرخرویاں اور عزتیں عطا فرما. اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں نے تجھ سے دور کر دیا, اللہ یہ گناہ مٹا دیجئے, اللہ یہ گناہ ہٹا دیجئے, اللہ ہمیں اپنا قرب دے دیجئے, اپنا تعلق عطا فرما دیجئے. ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے, آپ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ مہربانی فرما. اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے, دلوں میں محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دے, اپنا دیوانہ بنا دے, اپنے غیر سے ہمیں بیگانہ فرما دے. اے اللہ جتنے بھی ہمارے اکابر علماء مشائخ دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی مغفرت فرما. جو ہمارے اکابر بزرگ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے حضرت مولانا منظور صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما. اے کریم آقا جتنے بھی ہمارے اکابرین مشائخ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما, صحت سلامتی عافیت والی زندگی نصیب فرما. اللہ اس پورے شہر کے اوپر رحمت نازل فرما, اللہ پورے شہر کے اوپر برکت نازل فرما, اللہ اس پورے ملک کے اوپر رحمت نازل فرما. اللہ ہر قسم کی بلائیں دور فرما, وبائیں دور فرما. اللہ ہر قسم کی مہنگائی دور فرما, تنگیاں دور فرما, آسانیاں پیدا فرما. ملک کی حفاظت فرما, ملک کی اللہ ہر قسم کے اثاثوں کی حفاظت فرما. اللہ اس کی ایٹمی طاقتوں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کے محافظوں کی حفاظت فرما, اس ملک کے خیر خواہوں کو عزتیں عطا فرما, استحکام عطا فرما, بدخواہوں کو ہدایت نصیب فرما. قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما. اس ملک میں دین کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہمارے سلسلے کے تمام نوجوانوں کو دوستوں کو اپنا بہترین اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما, بہترین اجر عطا فرما, بہترین صلہ عطا فرما کہ انہوں نے ہمیں بلایا یہاں پر تیرے دین کی بات کہنے سننے کے لیے اکٹھا کر لیا. اللہ ان کو جزائے
جزائے خیر عطا فرما اللہ، اس مسجد کے نمازیوں کو اللہ بہترین جزا عطا فرما، اس مسجد کی آبادی کرنے والے لوگوں کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، پورے محلے کے اوپر اس مسجد کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔